बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, समाअत फरमाइए 30वें पारे की 8वीं सूरा अल-इंशिकाक की तशरीह व तफसीर। खिताब फरमा रहे हैं मुफस्सिर इस्लाम जनाब मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। ये दरस कुरान मौलाना मौसूर ने 7 सितंबर 1969 की सुबह को मस्जिद मुबारक वाक़े अब्दुल करीम रोड लाहौर में दिया था। ये जानना सामीन के लिए दिलचस्पी का मूजब होगा कि मस्जिद मुबारक में मौलाना मरहूम मौसूर के दरस कुरान हदीस के 10 साल दौर का ये आखिरी दर्स था। समाअत फरमाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا فيها وتخلت وأذنت بربها وتخلت جب آسمان شق ہو جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے اور جب زمین کھینچ دی جائے گی یا پھیلا دی جائے گی اور نکال کر ڈال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہ ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ اس میں جب کے بعد کا کوئی ذکر نہیں، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ جب ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، بلکہ جب ایسا ہوگا یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ اس کے بعد غور کیجیے کہ کیوں یہ بات ہے۔ وہی یہ ہے کہ بہت سی قرآن مجید کی صورتیں خصوصاً ابتدائی دور کی ایسی ہیں کہ جو ایسی حالت میں نازل ہوئی جبکہ لوگ قرآن مجید کے بیانات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے اور آپس میں یہ کہتے تھے کہ یہ عجیب باتیں ہم سے بیان کی جا رہی ہیں کہ قیامت ہوگی اور آخرت ہوگی اور رشتہ کے زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہوگا اور پھر انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر لوگ باتیں بناتے ہیں۔ غلیوں کے درمیان جب یہ بات کہی جائے کہ جب ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ پیش آئے گا اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت ہے جو کچھ تم سے بیان کیا جائے یہ سب کچھ اس وقت فرمایا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آسمان عالم بالا کی جو بندش ہے وہ ساری کی ساری کھل جائے گی۔ اس وقت پورا عالم بالا بغیر آپ کو کھلا ہوا نظر آتا ہے، لیکن درحقیقت بے شمار بندشیں ہیں کہ جن میں جکڑا ہوا۔ تمام طیارے اور ستارے اپنے اپنے مقام پر ہیں اور کوئی ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ جو راستہ جس کا مقرر ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، اسی بندش کے اوپر یہ پورا نظام عالم قائم ہے۔ ورنہ اگر وہ بندش نہ ہو تو یہی سارے طیارے جو گھوم رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے، سارا نظام درم رہا۔ تو فرمایا گیا کہ جب آسمان کی یہ بندش کھل جائے گی اور عالم بالا اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، یعنی اس کے رب کا یہ حکم ہوگا کہ اب یہ بندش ختم ہو جائے، یہ سارا نظم درم ہو جائے، تو وہ بالکل ایک غلام کی طرح، ایک مطیع فرمان کی طرح وہ اپنی بندش ساری کو چھوڑ کے ختم کرے گا، تعمیر کرے گا اپنے رب کے حکم کی۔ وہ حکمت ہے اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرے۔ اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کے خلاف چل کرے۔
اگر اس وقت عالم بالا میں ایک نظم قائم ہے، بے انتہا تنظیم کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اس لیے کہ رب کا حکم یہ ہے کہ اس طرح سے چلے، جس میں خود کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے کے اوپر چل رہا ہو، کوئی اندھی نیچر نہیں ہے کہ یہ اس کو چلا رہی ہو، ایک رب ہے جس کے حکم کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ جس وقت اس کا حکم ہوگا کہ یہ سب کچھ منتشر ہو جائے، سب درم برم ہو جائے، تو ایک لمحے کی دیر بھی نہیں لگے گی اس کے درم برم ہونے میں۔ اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرے۔ اور جب زمین کھینچ بھی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ یہ ساری اونچ نیچ جو زمین میں پائی جاتی ہے سب ختم کر کے پوری زمین ہموار اور چٹل میدان بنا دی۔ قرآن مجید میں یہ بات مختلف مقامات پر کہی گئی ہے کہ ایسی صاف ہو جائے گی، اس قدر ہموار ہو جائے گی کہ تم اس کے اندر ایک تلوٹ تک نہ پاؤ۔ جیسے بستر پر چادر بچتی ہے تو اس میں ایک تلوٹ تک نہیں ہو۔ یہ مختلف مراحل ہیں قیامت کے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ سمندر پاٹ کیے جائیں گے، پہاڑ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اب یہاں جو شکل بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کا یہ پہاڑ اور یہ گڑے اور یہ سمندر اور یہ جھیلیں یہ سب کچھ ہموار کر کے اور بالکل پوری زمین بالکل ایک چٹل میدان بنا کر کوئی اس کے اندر اونچ نیچ کسی قسم کی خلوتیں کچھ نہیں باقی۔ وہ الفت معافی ہے وہ تخلق، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کو وہ نکال باہر کرے گی اپنے اندر سے، وہ تخلق اور خالی ہو جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ایک انسان جو مرا ہے اس زمین پر، جب سے انسان اس زمین پر پایا جاتا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس زمین پر مرے ہیں، چاہے وہ کہیں پڑے ہوئے ہوں کسی حالت میں، وہ سب کے سب نکل کر باہر۔ زمین میں ایک آدمی بھی پڑا نہیں رہ جائے گا، ایک بچہ تک پڑا نہیں رہ جائے گا جو کبھی مرا ہے۔ تمام مخلوقات جو اس زمین کے اوپر مری ہے وہ اس کے اندر نکل کر باہر، وہ تخلق خالی ہوئی، وہ عظیمت برب عالم، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہ ہے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ واخرج فی الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث، زمین جو کچھ اس کے اندر ہے سب نکال کر باہر ڈال دے گی، انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اور وہ جو کچھ اس کے اوپر گزرا ہے ابتدائے آخری سے قیامت تک وہ ساری داستان کو وہ بیان کرے گی کہ اس کے اوپر یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ چیز جس کی خبر دی جائے گی وہ اس وقت پیش آئے گی جب یہ کچھ واقعہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو چال ناچار اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، فملاقیہ اور اس سے ملنے والا۔ قدح کہتے ہیں سعی عمل کو، کوشش کو، جدوجہد کو، تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے جو دوڑ دھوپ اور جو کچھ کام کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کام کر رہا ہوں، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، اپنے مقاصد کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم کو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تم اپنے مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، دوڑ دھوپ کر رہے ہو، حالانکہ پھر واقع چاہے تمہارا ارادہ ہو یا نہ ہو، چاہے تم سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ یہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یا بے شعوری کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن یہ تمہاری ساری دوڑ دھوپ جو ہے یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، کہیں بچ کر جا نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دوڑ دھوپ کر کے تم مرو اور مر کر مٹی میں مل جاؤ، کبھی تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا نہ ہو۔ تم اپنی جگہ کچھ سمجھتے رہو، لیکن یہ تمہاری ساری دوڑ دھوپ جو ہے اس کا رخ تمہارے رب کی طرف، تم چلے جا رہے ہو سارے ناچار اپنے رب کی طرف، تو ملاقی ہے اور ضرور تم کو اپنے رب سے جا کر ایک وقت میں ملنا۔
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله. پھر جس انسان کو اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تو اس سے ہلکا حساب لیا جائے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا خوش۔ اب گیا رب کے سامنے جب انسان حاضر ہو رہا ہوگا تو پہلا کام جو ہوگا وہ یہ کہ ہر ایک آدمی کو اس کا نام اعمال اس کے حوالے پورا ریکارڈ کہ یہ کچھ تو کر کے آیا ہے دنیا میں، وہ پورا کا پورا ریکارڈ اس کے حوالے کر خود دیکھ لو کہ کیا کر کے آئے۔ تو اب سولوشن یہ ہے کہ ایک آدمی جو نیک ہے اور جو جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں خدا کے باغی اور کافر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، خدا کے ایک فرما بردار بندے کی حیثیت سے آیا ہوں، اس کو پہلے سے یہ اطمینان ہوگا کہ میرا نام اعمال صاف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر کے نہیں آیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو یقین رکھتا تھا کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، کبھی اس بات سے غافل نہیں رہا۔ عالم آخرت میں جب اٹھے گا تو وہ دیکھے گا کہ جس چیز کی مجھے خبر دی گئی تھی ہاں ٹھیک ہوئی، اسی طرح پیش آیا اور اس سے اطمینان ہوگا کہ میں نے چونکہ اس عالم کا یقین رکھا تھا اور اس عالم کے لیے میں تیاری کرتا رہا، اس عالم کو پیش نظر رکھ کر دنیا میں کام کرتا رہا ہوں، اس لیے اب یہاں میرا انجام خراب نہیں۔ تو جب نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو سیدھے ہاتھ سے لے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنا وہ نام اعمال لے کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ ہاں انہوں نے بتا دیا، دیکھو یہ میرا نام، یعنی اس وقت اس کو اتنی خوشی ہوگی اپنا وہ نام اعمال پا کر کہ وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا یہ نام اعمال تھا۔ تو سو یہ حاصل حساب نہیں، اس سے ہلکا حساب لیا گیا۔ ہلکے حساب سے کیا مراد؟ ایک تو حساب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک رتی کا آدمی سے حساب لیا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے ایک ایک چیز کا اس سے حساب لیا۔ مثلاً جتنی مرتبہ اس نے کسی کا حق مارا ہے وہ سارا کا سارا حساب میں آئے، جتنی چوریاں کی سب حساب میں آئے، جتنے جھوٹ بولے سب حساب میں آئے، ایک ایک گناہ اور ایک ایک فعل کا حساب اس سے لیا جائے، سخت حساب فہمی اس سے۔ ایک ریشن یہ ہے کہ بحیثیت کے مجموعی ایک آدمی کا ریکارڈ اگر بہتر ہے، بحیثیت کے مجموعی وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھا آدمی ہے، تو اس کی ایک ایک قصور اور ایک ایک کمزوری کے اوپر گرفت نہیں کی جائے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ بحیثیت کے مجموعی میں بہتر آدمی ہے، تو اس وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے قصور جو اس کے ہیں دوسرے وہ گیا اس کے حساب سے ثابت۔ یہ ہے ہلکی حساب فہمی کو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سورہ زلزال میں جو بات آتی ہے کہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی سخت حساب فہمی ہوگی، اس کے معنی ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو اس کا بھی انجام آدمی دیکھے گا، ذرہ برابر بدی ہے اس کا بھی انجام دیکھے گا، یہ تو بڑی سخت حساب فہمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سخت حساب فہمی جس سے ہوئی وہ تو مارا گیا۔ یہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے یہ صرف پیشی ہے، یعنی مومن سے جو حساب فہمی ہوگی وہ صرف پیشی کے طور پر ہوگی کہ بھائی یہ تمہارا نام اعمال ہے، اس میں چونکہ بحیثیت کے مجموعی تم اچھے آدمی ثابت ہوئے اس لیے جاؤ تم جنت کو دو۔ ایک ایک چیز کی حساب فہمی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی سب حساب فہمی ہوئی ذرے ذرے کا حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا، پھر تو نہیں بچتا۔ تو سوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا،
اور اپنے لوگوں کی طرف وہ پلٹے گا خوش ہو. اپنے لوگوں کو مراد ہے وہ لوگ جو اس کے ساتھ جنت میں جانے والے. ان لوگوں کی طرف نہیں پلٹے گا کہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں, چاہے وہ اس کے رشتے داری کیوں نہ ہو, اس کے بال بچے کیوں نہ ہو. یہاں اہل کے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے ساتھ جنت میں جانے والے, جنت کے ساتھ ہیں. ان کی طرف وہ پلٹے گا خوش خوش کہ بھائی میں بھی کامیاب آ گیا جیسے تم کامیاب. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اور جس کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا اس کی پیٹھ کے پیچھے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو وہ اپنی موت کو پکارے گا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور جہنم میں جھونکا جائے گا, بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا. یہ پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دینے کا مطلب یہ ہے. دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو برے لوگ ہوں گے, جہنمی لوگ ہوں گے, ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا. کیونکہ ہر وہ شخص جو وہاں خدا کے باغی اور نافرمان کی حیثیت سے گیا ہوا ہو, اس کو قیامت کے روز اس سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں یہاں سے حیثیت سے آیا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مرتے وقت ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کس حیثیت سے جاؤں. مرتے وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے. قیامت کے جب اٹھے گا تو اٹھتے ہی اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں یہاں کس حیثیت سے آیا ہوں, کیونکہ وہ یہ سمجھ لے گا کہ میں نے اس عالم کا انکار کیا تھا یا اس عالم سے غافل رہا تھا. اس عالم کے لیے میں نے کبھی کوئی تیاری نہیں کی تھی. یہی سمجھتے ہوئے دنیا میں کام کرتا رہا کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے. اس لیے وہاں اٹھتے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میری شامت آ گئی. جس وقت نام اعمال اس کو دیا جائے گا اس کو معلوم ہوگا کہ میرے کیا کیا جرائم اس میں لکھے ہیں, میرا کتنا خراب ریکارڈ ہے جو اس کے اندر موجود ہے. تو وہ بجائے اس کے جو لپک کر سیدھے ہاتھ سے اس کو لے, وہ الٹے ہاتھ سے اس کو, اور الٹے ہاتھ سے اس کو لینے کے بعد پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ بلیک بک ہے جو مجھے کی گئی ہے, بلیک لسٹ میں میں درج ہوں. اس وجہ سے وہ کیا نام اعمال اپنا لے کر وہ سامنے بھی اس کو نہیں رکھے گا, بلکہ اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا تاکہ کوئی یہ دیکھ نہ لے کہ میں یہاں سے حالت میں پڑا اور کیا میری حیثیت خراب پائی. دنیا میں بڑا لیڈر بنا سکتا تھا, دنیا میں بڑا فرما روا بنا سکتا تھا, بہت بڑا سردار بنا سکتا تھا, اپنے قبیلے کا شہر بنا سکتا تھا. یہاں ایک مجرم کی حیثیت سے یہ میرا نام اعمال میرے حوالے کیا گیا ہے. اس وجہ سے وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے اس کو چھپائے گا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ کتنا خراب نام اعمال انصاف کا ہے جو دنیا میں یہ کوئی بڑی حیثیت رکھتے تھے ان کا نام. تو سبورا, پھر وہ اپنی موت کو پکارے گا, کہے گا کہ کاش مجھے موت آئے, اور وہاں موت کا کوئی سوال نہیں. وہ ابدی زندگی ہے, وہاں موت کا کوئی سوال نہیں, تو وہاں موت کو پکارے گا مگر وہ آئے گی نہیں. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں چھوڑا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ. وہ اپنے اہل عیال میں مگن تھا اور اس نے یہ سمجھا تھا کہ کبھی پلٹ کر خدا کے سامنے جانا نہیں. چلا کیوں نہیں, ایک وقت اس کو جانا تھا. ان ربہ کانا بہی تھی, اس کا رب اس کے معاملے میں بصیرت ہے. ان نئے کانا کی عالی مسرورہ, وہ اپنے بال بچوں میں مگن تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تو فکر تھی نہیں کہ خدا کے سامنے کبھی جانا ہے, یہ اس نے کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ پلٹ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا. اس لیے اپنے اہل عیال میں جو کچھ عیش کے سامان اس نے فراہم کیے تھے, جو شاندار کوٹیاں بنائی تھی, جو اعلیٰ درجے کے فرنیچر, جو سواریاں اس نے فراہم کی تھیں, جو کھانے پینے کے اور عیش کے سامان اس نے فراہم کیے تھے, جن کلبوں میں وہ جاتا تھا اور جس طرح کے لذت وہ اٹھاتا تھا, ان کے اندر وہ ایسا مگن تھا کہ اس کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ کبھی اس کو زوال بھی آنا ہے, کبھی اس کی کوئی بات کچھ بھی ہونی ہے. وہ اپنی جگہ بالکل مسرور اور مطمئن تھا کہ بڑے مزے سے کی رہا. ان نئے ظلم اللہ, اس کو کبھی خیال تک نہیں آیا تھا اس بات کا کہ وہ اپنے خدا کے سامنے جائے گا, اور اس کو یقین تھا اس بات کا کوئی آخرت نہیں ہونی ہے.
اور کبھی مر کر خدا کے سامنے نہیں جانا ہے، بلکہ خدا ہی موجود نہیں، بہت سارے لوگ تو خیال ہیں بلا ان نرد بہت کام دے، یہ خیال اس کا غلط تھا، اس کا رب اس کے معاملے میں بصیرت رکھتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی بے بصیرتی ہوتی اگر اس کا رب کوئی ایسا وقت مقرر نہ کرتا جب اس کی بات پر ہو، یہ بے بصیرتی کی بات ہے، نہ یہ کہ کوئی وقت ایسا مقرر نہ ہو، تو اس کا رب بصیرت رکھتا تھا، اس کے معاملے میں اس کا رب یہ سمجھتا تھا کہ میں نے یہ ایک ایسی ہستی پیدا کی ہے جس کو اختیارات دیے، جس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اپنے رب کی چاہے بندگی کرے چاہے نہ کرے، اپنے رب کو مانے چاہے نہ مانے، چاہے انکار کرے چاہے ایمان لائے، اس کو پورا اختیار تھا کہ جو گناہ چاہے کرے، ہر طرح کے گناہوں کی چھوٹ اس کو ملی، یا نیک کام کرنا چاہے تو نیک کام کرے، برا کام کرنا چاہے تو برا کام کرے۔ تو اب اس کا رب بصیرت رکھتا تھا اس کے معاملے میں کہ جب میں نے ایسا انسان بنایا جس کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں، یہ قدرتیں دی گئی ہیں اور اس طرح کی دنیا کی چیزوں پر تصرف کی طاقتیں عطا کی گئی ہیں، تو مجھے ضرور اس سے کسی کا حساب لینا چاہیے، ایک وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ جب اس کو بلا کر پوچھوں کہ جو کچھ تجھے دیا گیا تھا اس کے اوپر تم نے کس طرح کام کیا، تو وہ بصیرت رکھتا تھا اس کے معاملے میں، یہ بے بصیرتی ہوتی اگر اس کا رب اس کے لیے ایسا کوئی وقت مقرر نہ کرتا۔ اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جبکہ وہ چیزوں کو جمع کر لیتی ہے، والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ رفتہ رفتہ بڑھ کر پوری 14 رات کا ہو، لتركبن طبقا، ضرور تم طبقہ جب طبقہ چڑھتے چلے جاؤ، فلا نہیں بس نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے واقعہ وہ نہیں، تم نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ خدا کے سامنے نہیں پلٹنا ہے، یہ غلط ہے۔ قسم کھاتا ہوں میں شفق کی اور رات کی جبکہ اور ان چیزوں کی جن کو وہ جمع کر دیا، شفق اس کو کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور ایک سرخی کی مغرب کی طرف پھیل جاتا ہے۔ شفق کے اصل معنی ڈرنے کے ہیں، کیونکہ عرب میں نہایت بدنظمی کا زمانہ تھا، سخت بدامنی تھی، اور ہر شخص کو رات کے وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ معلوم نہیں آج کی رات کوئی کسی کا کوئی حملہ، کوئی شخص کو کوئی نہیں مار دے گا، تو دوسرا قبیلہ حملہ آور کا نہیں ہو جائے گا، رات خیریت سے گزرے گی کہ نہیں، تو اس وجہ سے رات کی آمد کے وقت جو خوشی پھیلتی ہے اس کو عربی زبان میں شفق یعنی ڈر کا وقت ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جبکہ وہ ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ رفتہ رفتہ بڑھ کر 14 تک پہنچتا ہے۔ اب ان چیزوں کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ تم طبقہ بد طبقہ چڑھتے چلے جاؤ گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اس دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ بتدریج ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آدمی منتقل ہوتا ہے، دن ڈوبتا ہے، شفق آتی ہے، شفق کے بعد رات کی تاریخی آتی ہے، پھر چاند کا بھی یہ حال ہے کہ ہلال سے شروع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے ہر رات کچھ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14 تک پورا چاند نمایاں ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ سب کچھ دنیا میں بتدریج ہو رہا ہے، اسی طرح تم بھی بتدریج اپنی اس منزل کی طرف جاؤ گے جدھر میں جاؤ، طبقہ بر طبقہ بڑھتے چلے جاؤ گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بچپن ہے، بچپن سے جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپا آیا، بڑھاپے سے موت آئی، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے، دوبارہ اٹھانے کے بعد حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوئے، پھر عدالت میں تمہاری ساز پرس ہوئی، تمہارا حساب کتاب ہوا، اس کے بعد جزا ہوئی، سزا ہوئی، یہ سب کچھ یہ بھی بتدریج ہونا۔ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ سب کچھ ہمیں اب دکھا دو، یہ حماقت کی اور جہالت کی بات۔ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ ہم کیسے مان لیں آخرت کو جبکہ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، تو یہ ہر ایک آدمی کے مطالبے پر قیامت برپا کر کے نہیں دکھائی جائے گی۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر وہ ہو۔
جس طرح کہ تم اس دنیا میں ایک خاص تدریج سے بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور جس طرح کہ دنیا میں ہر چیز اپنے وقت کے اوپر ہوتی ہے اور بتدریج ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ سب کچھ بھی بتدریج ہونا ہے. تم طبقہ پر طبقہ چلتے چلے جاؤ گے، یعنی ایک ایک مرحلہ تمہاری زندگی میں آتا چلا، ایک ایک مرحلے سے تم گزرو. فما لهم لا یؤمنون، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. فاذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ ریز نہیں ہے. یہ آیت سجدہ ہے، بعد میں نماز کے وقت یا کسی وقت بھی آپ سجدہ کر لیجیے، سجدہ اطلاع. تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ عقائد جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان کو تسلیم نہیں کرتے. اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سر نہیں جھکاتے. یا سجدہ کرنے سے مراد زمین پر سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن سن کر سجدہ کرنے سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ جو عقائد اس میں بیان کیے گئے ان کو تسلیم نہیں، سر اطاعت نہیں جھکاتے. تو باوجود اس کے کہ قرآن میں ساری بات کھول کھول کر دلیل کے ساتھ بیان کی، نہایت معقول طریقے سے سمجھائی گئی، اس کے باوجود کیا ان کو ہو گیا ہے کہ یہ ان عقائد کو نہیں تسلیم کرتے کہ اس قرآن میں بیان کیے گئے اور سر اطاعت نہیں ہوتا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جو لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ در حقیقت جھٹلا ہے. بلکہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ معقول نہیں ہے، جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ عقل میں نہیں سماتا، ناقابل قبول باتیں کہی جا رہی ہیں. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں سری سچی بات. ظاہر بات ہے کہ جھٹلانے کا لفظ اسی جگہ استعمال کیا جائے گا جبکہ سچی بات کو جھٹلایا جائے. غلط بات کو جھٹلایا جائے تو اس کو جھٹلانا نہیں کہیں گے، غلط بات کی تو تردید ہوگی. تو تکذیب میں خود بخود یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ سچی بات کو جھٹلایا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سچی بات کو جھٹلا رہے ہیں. واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں خراب. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یہ قیامت کو اور آخرت کو اور قرآن مجید کی تعلیم کو ماننے سے اس لیے انکار کرتی ہوں کہ بالواقع وہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، بے دلیل باتیں ہیں. یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کی تعلیم کو مانا اور آخرت کو تسلیم کیا اور یہ مان لیا کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے، تو ان کو اپنی پوری زندگی کے طریقے کو بدل دینا پڑے. جو فائدے یہ دنیا میں اٹھا رہے ہیں، جو حرام خوریاں کر رہے ہیں، جو بےایمانیاں کر رہے ہیں، جس طرح سے دنیا میں ناجائز طریقے سے اپنے عیش و عشرت کے سامان فراہم کر رہے ہیں، جس طرح دنیا کی لذتیں سمیٹ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو چھوڑنی پڑ جائیں گی. سخت اخلاقی پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی. ہر وقت یہ حساب لگا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات جو میں زبان سے نکال رہا ہوں اس کی جواب دہی میں خدا کے سامنے کر سکوں گا. یہ پیسہ جو میں حاصل کر رہا ہوں جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں، اس راستے پر جو چل رہا ہوں یہ واقعی سچائی کا راستہ ہے، غلط راستہ ہے. ایک ایک مرحلے پر ان کے اوپر پابندی عائد ہو جائے گی. ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی پولیس لگی ہوئی ہے کہ جو ان کو پکڑ کر مجبور کر رہی ہے کہ وہ کئی راستے کے اوپر چلے. تو ان پابندیوں کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اصل وجہ ہے ان کے آخرت کو جھٹلانے کی اور قرآن مجید کی تعلیم کے آگے کرنا جو، ورنہ یہ بات نہیں ہے قرآن مجید کی تعلیم سمجھ میں نہ آنے والی. واللہ عالم بما یوعون، جو کچھ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے اللہ کو معلوم. زبان سے چاہے آدمی کتنی باتیں بنائے کے ساتھ ہم تو اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کس لیے در حقیقت نہیں مانتے. سمجھ میں نہ آنے کی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ کو معلوم ہے کہ اصل محرک کیا ہے انکار کا، کیوں جھٹلا ہے. فبشرہم بعذاب الیم، اس لیے اے نبی ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو عذاب علیم کی دردناک.
دردناک عذاب کے لیے بشارت کا لفظ بطور طنز ہے. یہ اپنے نزدیک یہ سمجھنا ہے کہ ان کا مستقبل بڑا شاندار ہے، تو ان کو خبر دے دو کہ یہاں آپ کا مستقبل بڑا شاندار ہے، آپ جہنم میں جائیں. تو یہ بشارت کا لفظ اس جگہ تنزیہ زبان میں ہے کہ تم اپنے نزدیک بہت سمجھ رہے ہو کہ کوئی برا انجام دیکھنا نہیں ہے. نہیں، برا انجام کیوں دیکھو گے، بڑا اچھا انجام دیکھو گے، یہ جہنم ہے. تو فبشر بعذاب علیم، ان کو دردناک سزا کی بشارت دے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہیں نیک عمل، یعنی یہ بشارت ان کے لیے نہیں، ان کے لیے دوسری بشارت لہم اجر غیر ممنون. ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا. غیر ممنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجر کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، مسلسل ملتا ہی چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے جو مسلسل جاری رہے. ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو، لیکن اہل ایمان جو ہیں ملتا ہی چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے جو مسلسل جاری رہے. ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو، لیکن اہل ایمان جو ہیں ان کو بتا دو کہ تمہارے لیے جو اجر ہے وہ کبھی ختم ہونے والا. اللہ. اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ سوالات اور ان کے جوابات سماعت فرمائیے. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ. یہ صاحب کا سوال ہے کہ قیامت کے دن زمین صرف انسانوں ہی کو اگلے گی یا حیوانات کو بھی؟ اس کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ہے قرآن حدیث میں. بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندہ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف وہ مخلوقات زندہ کی جائے گی جو جواب دہ ہونے والی ہے خدا کے سامنے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم وہ حیوانات کے جن سے انسان کا کوئی نہ کوئی رب تک تعلق رہا ہے، وہ حیوانات کو ضرور اٹھائے جائیں گے. مثلاً یہ کہ کسی نے کسی کی بکری چرائی تو وہ چوری کی ہوئی بکری بھی لا کر حاضر کی جائے گی تاکہ وہ شہادت دے کہ اس کو چرایا گیا تھا. تو اس طرح سے جن حیوانات کا کوئی تعلق انسان کی اعمال سے ہے وہ تو ضروری اٹھائے جائیں گے. وہ تو بڑا یہ سمجھیے کہ ایگزیبٹ ہے شہادت سے، شہادت کا ایک دن ہے. وہ کافی عام حیوانات کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اٹھائے جائیں گے. خیالات اور مستقر ہی رہتی ہے. یہ صاحب سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتے ہوئے جھک جانا کافی ہے. ایسا کریں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیں، لیکن وہ قائم مقام نہیں ہے سجدے کا، بلکہ جب پھر موقع آپ کو ملے تو اس وقت سجدہ تلاوت کریں. یہ سوال ہے کہ قرآن میں سجدہ تلاوت کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی جو آیت آپ نے پڑھی اس کا مفہوم آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے معنی زمین پر سجدہ کرنا نہیں بلکہ سر اطاعت ہم کرنا. اصل بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی بنا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی آیت کے معنی پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہوں کہ یہاں سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ تلاوت کی حقیقت یہ ہے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت پڑھ کر سجدہ کیا ہے یا لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرو، اس جگہ سجدہ کیا جائے. بعض آیات کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ حضور نے آیا یہاں سجدہ کیا ہے نہیں کیا، اور بعض آیات کے متعلق ثابت ہے کہ یہاں سجدہ کیا ہے. تو سجدہ تلاوت کی بنا حضور کا حکم اور فعل ہے، نہ کہ ہمارا کسی آیت کے معنی پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچنا یہاں سجدہ تلاوت کرنا چاہیے. باقی یہ بات سمجھ لیجیے کہ اگرچہ اس سلسلے بیان میں سجود سے مراد سر اطاعت ہم کرنا ہے، لیکن سر اطاعت ہم کرنے کی مسلمان کے لیے علامت کیا ہے؟ سجدہ کرنا. تو اس وجہ سے ان سے یہ کہا گیا کہ کیوں نہیں یہ لوگ قرآن کو سن کر سر اطاعت ہم کرتے ہیں. ہم جب قرآن کو سنیں گے اور سر اطاعت ہم کریں گے تو سجدہ ریز ہو جائیں گے.
خدا سے آگے زمین پر پیشانی ٹکا دے. یہ صاحب کا سوال ہے کہ بطر قبل نہ طبقن کیا سیاق و کباب سے چاند پر جانے کے متعلق اشارہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ قرآن تبیان لیکن وشے ہے، اس لیے اس مسئلے کا ذکر کے قرآن میں ہونا چاہیے. آج کل چاند کے اوپر چڑھائی اس قدر دماغوں پر مسلط ہو گئی کہ بس ہر وقت اس کے سوا لوگوں کو فکر نہیں. قرآن مجید میں خبریں دینے کے لیے نہیں آیا ہے. پچھلی مرتبہ میں نے وضاحت کی تھی کہ قرآن مجید کو آدمی کو اس کی اپنی حقیقت اور کائنات کی حقیقت بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ دنیا میں تیرے راستے سیدھا راستہ کون. اور آپ کہیں گے کہ میکسی پاک گندم نکل آئی تو اس وجہ سے میکسی پاک گندم کا ذکر کے قرآن میں ہونا چاہیے. ٹیوب ویل لگنے شروع ہو گئے تو ٹیوب ویل کا ذکر کے قرآن میں ہونا چاہیے. بیل کی جگہ ٹریکٹر چلنے شروع ہوئے تو ٹریکٹر کا ذکر کے قرآن. کیا مذاق ہے یہ؟ تو قرآن ان چیزوں کے لیے آیا. اب کل مریض پر کوئی پہنچ جائیں گے تو مریض کا مسئلہ میرے بحث آ جائے گا کہ قرآن مجید میں مریض پر بھی پہنچنے کا ذکر ہے. انسان پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو وہ علم دے لیتا ہے جس سے آدمی کوئی کام دنیا میں کر سکے تو وہ اس کو کر لیتا ہے. اب جب اللہ نے اتنا علم انسان کو عطا کر دیا کہ چاند تک کیسے پہنچ جا سکتے ہیں تو پہنچ گیا وہ. اس کا ذکر قرآن میں آنے کی کیا ضرورت. یہ کام لکھتے ہیں کہ اہل دین کے ایک رسالے میں اس آیت کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے اور چاند جب پورا ہو گئے تم زور پر بار بار کرو. یعنی یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا. چاند جب پورا ہو گیا تو تم زور اس کو بار بار چڑھو گے. یہ ترجمہ ہے بطر قبل میں سبقن اندر. اگر قرآن مجید کو روزانہ پیش آنے والے واقعات پر اس طرح سے ڈالا جائے تو قرآن نہیں رہے گا. پھر بچوں کو کھلونا بن جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن کی تفسیر کا. رام لکھا ہے کہ ایک درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا قرآن و حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے. ایک عالم دین نے فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت فرض نماز کے بعد کا وقت ہے. یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 5 وقت فرض نماز کے بعد باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو اور پوری جماعت بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہو. یہ سنت ثابت نہیں. باقی اللہ سے دعا مانگنا طرح سے قابل اعتراض چیز نہیں ہے. 1000 مرتبہ مانگیے لیکن بہرحال سنت یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ اس طرح دعا مانگے. فرض نماز کے بعد دعا ہر ایک اپنے الگ نہیں مانگ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جس طرح ہمارے یہاں رائج ہے فرض نماز کے بعد 5 وقت جو جماعت کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے اس کو اگر کبھی کبھی چھوڑ دیا جائے اور اگر کوئی سے کسی وقت چھوڑے تو کوئی اس پر اعتراض نہ کرے, اس کو لازم نہ سمجھا جائے تو یہ صحیح. لیکن اگر اس کو لازم سمجھا جائے کسی وقت چھوڑ دینے والے پر اعتراض کیا جائے تو یہ بدعت ہو جائے گی, کیونکہ اس کے معنی ہے کہ آدمی نے اس کو لازمی سنت خراب دے دی. یہ کام میں لکھا ہے کہ آپ مسجد اقصی کے بارے میں وضاحت کریں کہ قبلہ اول کیسے ہے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے ہوئی ہے. اس بات کی میں نے وضاحت تفصیل قرآن میں کی ہے, یہاں مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ یہ تھا کہ جب تک کوئی حکم آپ کے اوپر نہ آتا تھا اس وقت تک آپ اہل کتاب کے طریقے پر عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ حکم کہ آپ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, یہ ہجرت کے بعد تقریباً 14 یا 16 مہینے کے بعد نازل. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے جو اہل کتاب کا قبلہ تھا, یعنی ہیکل سلیمانی. ہیکل سلیمانی کئی 100 برس پہلے ٹوٹ چکا تھا لیکن وہ جگہ موجود تھی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنائی تھی. تو کیونکہ اس زمانے میں
کتاب اور نبوت بنی اسرائیل میں تھی، اور بنی اسرائیل کے نبی نے قبلہ قرار دیا تھا بیت المقدس کو. اس وجہ سے تمام اہل کتاب کا کام تھا اور تمام اہل توحید کا کام تھا کہ وہ اسی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے حکم سے پہلے اسی کی طرف رخ کر کے نماز کریں. مکہ معظمہ نے جب تک آپ کا قیام رہا آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس ایک سلک میں آ جائے. لیکن جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے تو اس وقت یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں کو ایک رخ میں لے لیے گئے. تو اس وجہ سے مدینہ طیبہ میں آپ کا رخ جب تک کہ نئے قبلے کا حکم نہیں آیا اس تک مسجد اقصی تھا، اسی لیے اس کو قبلہ اول میں. جب اہل کتاب کی امامت ختم کر دی گئی، فیصلہ کر دیا گیا کہ اب یہ قوم امامت سے معذور اور اب آئندہ کے لیے خیر امت یہ اہل ایمان ہے اور نیا قبلہ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا خانہ کعبہ کو. اس کے بعد وہ قبلہ منسوخ. وہ صاحب نے پوچھا جس طرح آپ تفہیم قرآن لکھ رہے ہیں کیا اسی طرح تفہیم الحدیث بھی لکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں، تفہیم قرآن لکھنا یہ سخت مشکل کام ہے، اس کے ساتھ تفہیم الحدیث کہاں لکھی جائے؟ یہ بڑی سخت محنت کے کام ہے، بے انتہا وقت پر ہوتا ہے. مختلف حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہیں. ایک صاحب کو جرمی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ایک صاحب مقروض ہیں اور اہلیہ ان کی بیمار ہے. اور سال میں امتحان دے رکھا ہے، امتحان میں کامیابی کی دعا چاہتے ہیں. ایک اور بات اپنے حدیث کے لیے بیماری سے صحت کی دعا چاہتے ہیں. اور صاحب اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعا چاہتے ہیں. ایک صاحب اولاد سے محروم ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست. اور جنگ ستمبر کے شہداء کی مغفرت کے لیے دعا یا اللہ جو بیمار ہیں بچہ بتاتے ہیں، یا اللہ پریشانی جو اولاد ہیں ان کے اولاد کا انہوں نے امتحان دیا ہے اور آخرت کے امتحان میں کامیابی سب فراہم کرنا. ہماری ہر مصیبت ہر تکلیف ہر پریشانی یا اللہ امت مسلمہ کے اوپر کی سخت وقت کے سال کے اندر دشمن رہے ہیں اور مسلمان آپسی میں ایک دوسرے سے قدم سب بنا ربنا ظلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله على خير محمد